السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پبلک اسکول پیر والا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پی پی ایس آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو پچھلے لیکچر کیسے لگ رہے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ نے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا ہے۔ اپنی رائے دینے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا جو بھی رائے ہے دے سکتے ہیں، یا پھر ہمارے آفیشیل واٹس ایپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اور ناظرین، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ فرض کریں آپ آج 9th لیکچر ہے، آپ پچھلے لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیچے جو ہے پچھلے تمام لیکچرز کے آپ کو لنک دے دیے جائیں گے، آپ یہاں سے بھی شارٹ کٹ وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلیں جی، آپ وقت ضائع کیے بغیر اپنے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو لیجئے جناب، یہ ہے آج آپ کا لیکچر۔ تو جناب آگے چلتے ہیں کچھ یہ ناظرین، پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا ڈائنوسار اور ڈیز، ان دو حروف کے بارے میں سیکھا تھا۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل دے دیتا ہوں، پہلے ان کو ڈسکس کر لیں پھر آج کے سبق کی طرف جائیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا DINOSAUR، ڈائنوسار، ڈائنوسار مانے ڈائنوسار۔ ڈی ڈال کی آواز دے گا، آئی یہاں پہ آئی کی آواز دے گا، این نون کی آواز دے گا، اور او یہاں پہ واو کی آواز دے گا، ایس سین کی آواز دے گا، اے یو دونوں مل کر الف کی آواز دیں گے، اور جناب آر رے کی آواز دے گا۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ ڈی ڈال کی آواز دے گا، اے جو ہے یہاں پہ بڑیے کی آواز دے گا، اے اور وائی دونوں مل کر بڑیے کی آواز دے رہے ہیں، یہ چیز آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ ایس زے کی آواز دے گا، وائی کے پیچھے اگر اے آ جائے تو یہ بڑیے کی آواز دیتا ہے، یہ شاید نئے آنے والے ناظرین کو بتاتا چلوں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ڈیز کا مطلب ہوتا ہے دنوں کے نام، ڈال بڑیے ڈیز ہے مکف ڈیز، اور اس کا جوڑ یہ ہے کہ ڈال الف ڈام چھوٹی ای ڈائی، نون و نو ڈائنو، اور ایس سین الف سار ہے مکف سار، ڈائنوسار۔ ڈائنوسار کا مطلب ہے ڈائنوسار۔ چلیں جی، یہ تو تھا کل کا لیکچر۔ اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا DICE، ڈائس، ڈائس مانے لڈو کا چھکا، اور ہم نے پڑھا تھا DUCK، ڈک، ڈک مانے بطخ، ڈالر ڈا ہمزہ چھوٹی ای ڈائی، سین مکف ڈائس، اور ڈال زبر کاف ڈک، یو یہاں پہ زبر کی آواز دے گا، اور سی کے دونوں مل کر کاف کی آواز دے گا۔ تو یہ تو تھا جناب کل کا لیکچر۔ آج کے سبق کی طرف تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ آج ہم نے پھر دو حروف سیکھنے ہیں جو کہ تقریباً بہت آسان ہے۔ پہلا حرف ہے ہمارے پاس انویلوپ، دوسرا ہے ایئر رنگز۔ تو ENVELOPE، انویلوپ، ای الف زیر کی آواز دے گا، این نون کی آواز دے گا، وی واو کی آواز دے گا، اور ای چھوٹی اے کی آواز دے گا، ایل لام کی آواز دے گا، او واو کی آواز دے گا، اور پی پے کی آواز دے گا۔ ای آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ای جب لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ یہاں پہ سائلنٹ ہے۔ تو یہ سارے حروف آپ نے سیکھے۔ اب اس کا جوڑ سیکھتے ہیں۔ الف زیر نون ان، وا چھوٹی وی، واو چھوٹی وی، این وی، الف زیر نون ان، وا چھوٹی وی، این وی، لمبا لوپ مکف لوپ، انوی لوپ۔ انوی لوپ کا مطلب ہے لفافہ، یا خط کے باہر جو کور ہوتا ہے اس کو انویلوپ کہتے ہیں، کسی چیز کا لفافہ اس کو انویلوپ ہی کہتے ہیں۔ تو آگے ہے EARRINGS۔ تو ای یہاں پہ
الف کی آواز دے گا، ای اور اے یہ جو ہے چھوٹی اے اور حمزہ کی آواز دے گا. یہاں پہ ای اے اکٹھا رہا ہے تو یہ آئی کی آواز دیں گے دونوں. ای الف کی بھی آواز دے رہا ہے جبکہ اے کے ساتھ مل کر آئی کی آواز بھی دے رہا ہے تو یہ چھوٹی اے بن جائے گا. آر رے کی آواز دے گا یہاں پہ، اور آر یہ دوسرا آر یہ بھی رے کی آواز دے گا. آئی یہاں پہ زیر کی آواز دے گا، آر رے کی آواز دے گا، آئی زیر کی آواز دے گا، این نون کی آواز دے گا، جی گاف کی آواز دے گا، اور یہاں پہ آخر میں ایس وہ زے کی آواز دے گا. تو یہ جوڑ کچھ اس طرح بن جائے گا، الف زیر یہ ای زبر یار ایئر، رے زیر نو رنگ آف مکوف رنگ، ایئر رنگ، زے موقوف ایئر رنگز. یہاں پہ دوبارہ پڑھ لے، الف زیر یہی ہے زبر یار ایئر، رے نو رنگ آف موقوف رنگ، زے رنگز ایئر رنگز. ایئر رنگز کا مطلب ہوتا ہے کانوں کی بالیاں. تھوڑا تصویر میں دیکھ لیں، کانوں کی بالیاں. تو یہ نوٹ بھی کر لیں، کل اچھی طرح آپ کو یاد ہونا چاہیے. تھوڑا مشکل تو ہے لیکن محنت کر کے یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جناب تھا جی انگلش کا لیکچر، اور آگے چلتے ہیں ہم میتھ ریاضی کے لیکچر کی طرف. کل ہم نے سیکھا تھا ایف آئی وی ای 5، 5 مانے 5، اور ہم نے دوسرا لفظ سیکھا تھا ایس آئی ایکس 6، 6 کا مطلب ہے 6. اور جی آگے چلتے ہیں ہم آج پھر 2 حروف سیکھیں گے. آج کے حروف ہیں ایس ای وی ای این 7، ایس سین کی آواز دے گا، ای جو ہے چھوٹی اے کی آواز دے گا، وی واو کی آواز دے گا، یہ والا ای زبر کی آواز دے گا. ٹھیک ہے، ای بعض دفعہ زبر کی آواز بھی دیتا ہے اور بعض دفعہ زیر کی آواز بھی دیتا ہے، بعض دفعہ چھوٹی اے کی آواز بھی دیتا ہے. یہاں پہ پہلا ای جو ہے چھوٹی اے کی آواز دے گا، دوسرا ای زبر کی آواز دے گا. یہ بن جائے گا سین زبر یہ سہ، وا زبر نون 1، 7. ٹھیک ہے، 7 کا مطلب ہوتا ہے 7، اردو میں 7، انگلش میں 7. ٹھیک ہے جی. آگے ہے ای آئی جی ایچ ٹی. تو ای یہاں پہ الف زیر کی آواز دے رہا ہے، اور آئی یہاں پہ، اور جی ایچ یہاں پہ بالکل سائلنٹ ہے، اس پہ کوئی جواب مطلب آواز نہیں آئے گی. تو آئی جی ایچ جہاں پہ آ جاتا ہے، جب کٹھا آ جاتا ہے آئی جی ایچ کٹھا آ جاتا ہے، تو اس آئی کی وجہ سے آگے جی ایچ جی جو ہے اس کی آواز سائلنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ آئی کی صرف آئی کی آواز پڑھی جاتی ہے تھوڑی سی تبدیل ہو کر، جبکہ جی ایچ سائلنٹ رہتا ہے یہاں پہ. تو یہ بھی ای آئی ٹی کی آواز مل جائے گی. الف زیر، الف یہ کہتے ہیں ای کے نیچے جو ہے، ای کا مطلب ہے الف کے نیچے زیر، آئی ہے، اس کو چھوٹی اے کے ساتھ ملا کر لفظ بن جائے گا الف زیر یہ 8 ہے موقوف 8. جی ایچ یہاں پہ سائلنٹ ہے، تو ای آئی جی ایچ ٹی کا مطلب ہوتا ہے 8، 8 کا مطلب ہے 8. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جی گنتی کا لیکچر. اور آگے چلتے ہیں جناب حروف کی کہانیاں اردو کا لیکچر. کل ہم نے پڑھا تھا پے پیر، پے پتا، پے پانی. تو اس کے نیچے ایک فقرہ جو یاد کرنا ہوتا ہے زبانی پڑھنے کے لیے، تو وہ شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ تھا پپو کا پیر پھسلا اور وہ پانی میں گر گیا. تو پپو کا پیر جب پھسلے گا تو وہ پانی میں ہی گرے گا. آج کے سبق میں یہ ہے اے والی آواز ہم نے سیکھنی ہے، اے کے حروف کو. اے کی تصویریں کیا کیا ہوتی ہیں یہ تھوڑا زوم ان کر لیتے ہیں. تو جی تے تھا، تے ہے، تے تارا، ایک بچی کا نام ہے تارا. تے تارا، تے تتلیاں، اور تے تصویر. ٹھیک ہے، سارے حروف تے سے مل کر بنتے ہیں. تے تارا، تے تتلیاں، تے تصویر. تو اس سے ایک جملہ بھی ہوگا ساتھ میں، وہ ہے تارا نے 3 تتلیاں پکڑی. تارا نے 3 تتلیاں پکڑی. تارا میں بھی تے آیا،
3 میں بھی تے آیا اور تتلیوں میں بھی تے آیا. تارا نے 3 تتلیاں پکڑی. تو یہ تھا جناب آج کا سبق. آپ نے یہ لائن صرف زبانی یاد کرنی ہے، لکھنی بھی نہیں ہے، صرف زبانی یاد کرنی ہے. یاد کرنے کے لیے اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں. تو یہ لفظ یاد کرنا ہے آپ نے، تارا، تتلیاں اور تصویر. باقی جو ہے یہ نہ ہو کہ جوڑ توڑ اس کے پوچھنے لگ جائے ٹیچر، ایسا بھی نہیں ہے. آپ نے صرف یہی پڑھنا ہے کہ تے تارا، تے تتلیاں اور تے تصویر. ٹھیک ہے جی. تو یہ طرح جناب ہے آج کا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھی طرح سمجھ آئی ہے، آپ کو اچھا لگا ہے تو یہ لیکچر دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں. اور آخر میں یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ہر لیکچر کے نیچے ڈسکرپشن میں نیچے جو لیکچر کے نیچے تفصیل موجود ہوتی ہے، اس میں سی مور کر کے آپ پچھلے تمام لیکچرز کے لنک، آپ کو پچھلے تقریباً 8 سے 10 لیکچرز کے لنک وہاں پہ مل جائیں گے. اگر آپ اس سے بھی پیچھے والے لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے یوٹیوب میں جا کر سرچ باکس میں جا کر یہ سرچ کرنا ہے. پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا. تو یہ تو ہو گیا. آپ نے یوٹیوب میں جا کر یہ سرچ کرنا ہے #PPS آفیشل، اور یا تو یہ یاد کرنا ہے، سوری ٹائپ کرنا ہے. تو سرچ کرو گے تو اس چینل پہ پہنچ جاؤ گے، یا پھر #PMES سرچ کرو گے تب بھی اس لیکچر پر اسی چینل پر پہنچاؤ گے. تو اگر فرض کریں آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 9، تو شارٹ سے شارٹ لنک یہ بھی ہے #PPS آفیشل، پھر لوور ڈیش، پھر KG1 یعنی کڈز گروپ 1، اور پھر لوور ڈیش، اور پھر LEC یعنی لیکچر، اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 9. پھر سرچ کریں گے تو آج کا لیکچر جو ہے لیکچر نمبر 9 آ جائے گا. تو امید ہے یہ لیکچر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر لیکچر اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں. کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو جناب والسلام، آپ کا دوست آن لائن استاد محمد عابد.